بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ڈائنامک پروگرامنگ، اور یہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 15، اور جو کارمن کی بک ہے، ٹھیک ہے، اس کا چیپٹر نمبر 15 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ڈائنامک پروگرامنگ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ سے کس طرح مختلف ہے وہ ہم اسٹڈی کریں گے، اور ڈائنامک پروگرامنگ کے کون کون سے سٹیپس ہیں، اور ڈائنامک پروگرامنگ میں کون کون سی جو ٹرمینالوجیز ہے وہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ڈائنامک پروگرامنگ کا جو بیس ہے وہ ہے ریکرجن. تو ریکرجن کیا ہے؟ وین اے فنکشن کالز اٹ سیلف اگین اینڈ اگین، دس از کالڈ ریکرجن. جب ایک فنکشن اپنے آپ کو بار بار کال کرے تو اس کو ہم کہیں گے ریکرجن. ریکرجن از ناٹ اے گڈ سولوشن ٹیکنیک. ریکرجن ایک بہترین ٹیکنیک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو سب پرابلمز ہیں اس کو آپ بار بار حل کر لیتے ہیں. ایک ہی پرابلمز کو، ایک ہی طرح کے جو آپ کے پاس سب پرابلمز ہیں اس کو آپ بار بار حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دس ایکسٹرا سولوشن ول ٹیک ٹائم، جو کہ آپ کے پاس جب آپ فنکشن کال کر لیتے ہیں تو فنکشنز ہمارے پاس، ہم نے ریم ماڈل میں آلریڈی پڑھ لیا تھا کہ فنکشنز اور لوپس جو ہے وہ سمپل انسٹرکشنز نہیں ہے، تو وہ یونٹ ٹائم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کے پاس جو سمپل انسٹرکشنز ہے، لوڈ سٹورز کے انسٹرکشنز ہے، آپ کے پاس ارتھمیٹک جو آپریشنز ہے وہ یونٹ ٹائم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریکرجن میں آپ ایک ہی طرح کے جو سب پرابلمز ہیں وہ ان کو آپ بار بار حل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پرابلم ایک ہی طرح کے ہو تو اس کو ہم کہیں گے اوور لیپنگ سب پرابلمز. ٹھیک ہے، اوور لیپنگ سب پرابلمز اس کو ہم کہتے ہیں. تو ریکرجن اس وجہ سے بیسٹ اپروچ نہیں ہے. میں نے آپ کو آلریڈی کوڈ بھی دیا ہوا تھا فیبونیچی نمبرز کا، کہ آپ کس طرح سے فیبونیچی نمبر آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ تھرو ریکرسیو یا ریکرجن اپروچ کے تھرو اس کو حل کر لیتے ہیں تو دس ول ٹیکس مور ٹائم یا ایکسپونینشیل ٹائم لے گا. جب آپ کے پاس اس کو ایٹریٹیو اپروچ کے تھرو حل کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہ کتنا ٹائم لیں گے؟ لینئر ٹائم لیں گے. ٹھیک ہے، ایٹریٹیو اپروچ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ریکرسیو اپروچ. میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو آپ کے پاس ریکرجن ہے، دس از دا بیس فار دا ڈائنامک پروگرامنگ. ڈائنامک پروگرامنگ کے لیے بیس ہے، تو ریکرجن کو ہم تھوڑا سا امپروو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ امپرومنٹ اصل میں ہے کیا؟ وہ امپرومنٹ ہے ڈائنامک پروگرامنگ. تو کس طرح سے امپروو کر لیتے ہیں کہ ریکرجن میں آپ سیم سب پرابلمس کو بار بار حل کر لیتے ہیں. تو کیوں نہیں اس طرح کریں کہ جو آپ کے پاس سیم سب پرابلمس ہو اس کو آپ ایک دفعہ حل کر لیں، اس کے رزلٹ کو آپ کسی جگہ پہ سٹور کر لیں، تو دوبارہ ریکیلکولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوبارہ جو آپ کے پروسیسنگ ٹائم ہے، جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے، وہ آپ کی زیادہ نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو جب آپ ایک پورے کے پورے فنکشن کو کال کر لیتے ہیں، یا آپ نے اس فنکشن کی ویلیو کیلکولیٹ کی اور ایک جگہ پہ سٹور کیا. تو جب بھی اس فنکشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ اس کیلکولیٹڈ ویلیو سے جسٹ ویلیو ایکسیس کر لیتے ہیں. تو مینز آپ نے کیا کر دیا؟ جو آپ کے پاس ہول فنکشن تھا اس کی ویلیو کو اس کو آپ نے ایز اے ویلیو میں کنورٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب سمپل ویلیو کو آپ جسٹ ایکسیس کریں گے تو دس ول ٹیک یونٹ ٹائم. لیکن اگر آپ نے فنکشن کو کال کیا تو فنکشن ول ناٹ ٹیک یونٹ ٹائم. ٹھیک ہے، تو ریکرجن کو آپ نے یونٹ ٹائم میں کنورٹ کرنا ہے. دس از دا ڈائنامک پروگرامنگ. یہ اصل میں آئیڈیا ہے ڈائنامک پروگرامنگ کا، کہ ریکرجن کا جو ریکرجن ہے اس کو آپ سمپل انسٹرکشن میں کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے، کس طرح سے کنورٹ کریں گے. ون امپرووڈ اسٹریٹجی از ٹو بلڈ اے ٹیبل ٹو سیو دا پریویس رزلٹ. آپ جو سب پرابلم ہے اس کو آپ حل کر لیں اور اس کا رزلٹ جو ہے کسی ٹیبل میں کیا کر دیں؟ سیو کر دیں. تو دس از کالڈ ڈائنامک پروگرامنگ، سو دیٹ دے ڈونٹ ہیو ٹو بی ریکمپیوٹیڈ ایچ ٹائم. ہر دفعہ آپ کو ریکیلکولیشن کی، ریکمپیوٹیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. جسٹ اگر جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس ٹیبل سے، جو ایکسٹرا ٹیبل آپ نے مینٹین کیا ہے، اس سے آپ جسٹ ڈیٹا لے تو ایکسیس کر لے اس ادھر سے ڈیٹا. دس از دا آئیڈیا بیہائنڈ دا ڈائنامک پروگرامنگ. ڈیٹا کو آپ نے سب پرابلمس کے جو رزلٹ ہے وہ آپ نے کل کمپیوٹ کی، ایک ٹیبل میں مینٹین کر دیا، ایک ٹیبل بلڈ کیا، اس ٹیبل میں آپ نے ویلیو سیو کی. جب بھی اسی سب پرابلم کی ضرورت پڑتی ہے تو ادھر سے آپ جسٹ ویلیو کیا کر لے؟ ایکسیس کر لے. دوبارہ فنکشن کال کرنے کی یا ریکمپیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم کہیں گے ڈائنامک پروگرامنگ.
ٹھیک ہے. تو the base for dynamic programming is recursion. How you can improve the recursion, this is the idea. یہی آئیڈیا ہے, یہی ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک پروگرامنگ کا. ٹھیک ہے. ڈائنامک پروگرامنگ an optimal solution to the entire problem depends on optimal solution to the sub problems. اس پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں optimal substructure property. جب آپ کے پاس ایک پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ سب پرابلمس کے optimal سلوشن میں ہو, یا optimal سلوشن سب پرابلمس کے optimal سلوشنس پہ ڈپینڈنٹ ہو. کسی پرابلم کا جو optimal سلوشن ہے وہ سب پرابلمس کے optimal سلوشن پہ ڈپینڈنٹ ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں optimal substructure property. ٹھیک ہے. تو جس پرابلم میں optimal substructure property ہو ادھر آپ جو ہے ڈائنامک پروگرامنگ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از a general characteristics of problems for which dynamic programming is well suited. تو ڈائنامک پروگرامنگ کے لیے optimal substructure property کا ہونا ضروری ہے, یا overlapping پرابلمس سب پرابلمس کی پراپرٹی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. یہ ٹرمینالوجی ہم اگلے سلائیڈز میں پڑھیں گے کہ overlapping سب پرابلم سے کیا مراد ہے, optimal substructure property جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے. ڈائنامک پروگرامنگ از ناٹ اے اسپیسیفک سولوشن اسپیسیفک الگوریتم. ڈائنامک پروگرامنگ ایک الگوریتم نہیں ہے, کوئی خاص اسپیسیفک ایک الگوریتم نہیں ہے. یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ کی طرح ایک ٹیکنیک ہے. جس طرح ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ میں ملٹیپل الگوریتمز ہمارے پاس ہیں, جس طرح کہ ہمارے پاس جو سارٹنگ میں ہے مرج سارٹ ہو گیا, یا جو سرچنگ میں ہے بائنری سرچ, ٹھیک ہے, یا اور جتنے بھی کچھ پرابلمز ہے ان کے لیے جو الگوریتمز ہیں. تو دس از کمبینیشنز آف الگوریتم. ایک الگوریتم نہیں ہے بلکہ کمبینیشنز آف الگوریتم ہے, یا ٹیکنیک ہے ہمارے پاس. ایک ٹیکنیک ہے ڈائنامک پروگرامنگ, اور یہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آپٹیمائزیشن پرابلمس کے لیے. آپٹیمائزیشن ہے کیا؟ آپٹیمائزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, یا تو منیمائزیشن پرابلم ہوتے ہیں یا میکسیمائزیشن پرابلم. تو آپٹیمائزیشن لفظ یوز ہوتا ہے بوتھ فار منیمائزیشن ایز ویل ایز میکسیمائزیشن. منیمائزیشن کیا ہے کہ جب آپ منیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہو. میکسیمائزیشن کیا ہے کہ جب آپ میکسیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہو. سے فار ایگزامپل ہم کس کمپیوٹر کو پریفر کرتے ہیں؟ وہ کمپیوٹر جو ہمیں کم سے کم وقت میں رپلائی دے, ٹھیک ہے, جو کم سے کم ٹائم لے. تو جو جتنا کم سے کم ٹائم لے گا ہم کہیں گے کہ یہ اتنا بہتر ہے, آپٹیمل ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. تو منیمائزیشن پرابلم جب آپ منیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہو. میکسیمائزیشن پرابلم جب آپ میکسیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہو. سے فار ایگزامپل ایک دکاندار 10 روپے کماتا ہے, ایک دوسرا دکاندار ان کی پروفٹ جو ہے وہ 100 روپیز ہے, تو ہم کہیں گے کہ 100 والا آپٹیمل ہے ایز کمپیئر ٹو 10. ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ منیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ میکسیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو ڈائنامک پروگرامنگ از یوزڈ فار بوتھ منیمائزیشن پرابلم ایز ویل ایز میکسیمائزیشن پرابلم. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم ڈائنامک پروگرامنگ یوز کرتے ہیں آپٹیمائزیشن پرابلمس کے لیے. لیکن اس میں سے پراپرٹی کون سی ہونی چاہیے؟ پراپرٹی ہونی چاہیے آپٹیمل سبسٹرکچر پراپرٹی ہو, تب آپ ڈائنامک پروگرامنگ اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز آپ ڈائنامک پروگرامنگ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ڈائنامک پروگرامنگ کے لیے بیس کیا ہے؟ ریکرجن. ٹھیک ہے. ریکرسیو ٹیکنیک کو آپ انہینس کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ڈائنامک پروگرامنگ بن جاتی ہے. تو اس سلائیڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ سے یہ کس طرح سے مختلف ہے ڈائنامک پروگرامنگ. تو ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ کیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں آپ ایک پرابلم کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں سب پرابلمز میں, ان سب پرابلمز کو آپ فردر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں سب پرابلم میں, اور ان کی پھر آپ سلوشن نکال لیتے ہیں, اور جو آپ کے سب پرابلمز ہیں ان کو جب آپ حل کر لیتے ہیں تو ان باٹم آف فیشن آپ اس کا جو سلوشن ہے وہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اوور آل پرابلم کا. ڈائنامک پروگرامنگ میں کیا اس سے کس طرح سے مختلف ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈائنامک پروگرامنگ لائک دا ڈیوائڈ اینڈ کنکر میتھڈ سالوز پرابلمس بائی کمبائننگ دا سولوشن ٹو سب پرابلمس. ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں بھی آپ سب پرابلمس
के सॉल्यूशन को इकट्ठा कर लेते हैं। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी आप अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ओवरऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। तो प्रोग्रामिंग इसमें से क्या है कि प्रोग्रामिंग किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है कि जो आपका टेबल में जो आप रिकर्सिव जो आपके पास मेथड है या रिकर्सिव फंक्शन है, तो उस रिकर्सिव फंक्शन की जो कैलकुलेशन है, जो वैल्यू वो कैलकुलेट करके दे देते हैं, उसको आप एक टेबल के फॉर्म में सेव कर लेते हैं। उस टेबल से आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू को जस्ट एक्सेस करना है, मींस आपने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया सिंपल इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इस वजह से हम क्या है इसमें इस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। प्रोग्रामिंग इन दिस कंटेक्स्ट रेफर्स टू अ टेबल और मेथड, नॉट अ राइटिंग कंप्यूटर कोड। आप कंप्यूटर कोड नहीं लिखते बल्कि एक टेबुलर फॉर्म में जो फंक्शन की वैल्यू आप सेव कर लेते हैं टेबल में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम पार्टीशन द प्रॉब्लम्स इनटू इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स। डिवाइड एंड कंकर में क्या होते हैं कि जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो आपके पास सब प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती, जबकि हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रॉब्लम्स जो है वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो डिवाइड करते हैं। सॉल्व द सब प्रॉब्लम्स रिकर्सिवली एंड देन कंबाइन दियर सोल्यूशन टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ये हमारे पास हो गया डिवाइड एंड कंकर अप्रोच का, कि आपके पास सब प्रॉब्लम्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेते हैं और उनका रिजल्ट जो है वो आप कंबाइन करके पूरे के पूरे ओरिजिनल प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं। जबकि हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ एप्लीकेबल व्हेन द सब प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। जब हमारे पास सब प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट ना हो, सब प्रॉब्लम्स क्या हो, ओवरलैपिंग हो, इंडिपेंडेंट ना हो, मींस डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंड कर ले, लेकिन क्या हो, ओवरलैप करे, ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी। ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी भी हम अगले स्लाइड्स में या उससे अगले स्लाइड्स में शायद हम देख लेंगे कि ओवरलैपिंग प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में एक हमने डिफरेंस पढ़ लिया कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में जो सब प्रॉब्लम्स है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो सब प्रॉब्लम्स है वो डिपेंडेंट होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सॉल्व्स एवरी सब प्रॉब्लम्स जस्ट वंस। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में क्या है कि आप सब प्रॉब्लम्स को बार बार हल करते हैं, या रिकर्जन के थ्रू आप उसको क्या कर लेते हैं, सेम जो आपके पास सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स उसको आप बार बार हल कर लेते हैं। जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपने क्या करना है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपके जो सब प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन आपने एक दफ़ा निकाल लिया, उसको टेबल के में सेव कर दिया, तो रिकम्प्यूटेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये दूसरा जो डिफरेंस है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में, कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में आप जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो आप उसको बार बार जो है रिकम्प्यूट करते हैं, रिकैलकुलेट करते हैं रिकर्जन के थ्रू या रिकर्सिव प्रोग्राम्स के थ्रू। जबकि आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक दफ़ा आपने सब प्रॉब्लम्स का या सब प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है वो निकाल दिया, टेबल में सेव किया, उस टेबल से आप जस्ट वैल्यू क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, एंड देन सेव इट्स आंसर इन अ टेबल, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसी टेबल से आपने डेटा क्या करना है, एक्सेस करना है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ टिपिकली अप्लाइड टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑप्टिमाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि आप मिनिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड है तो मिनिमाइजेशन, अगर मैक्सिमम वैल्यू में इंटरेस्टेड है तो मैक्सिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, द ऑप्टिमाइजेशन वर्ड जो है वो बहुत मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है। इस स्लाइड में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के स्टेप्स पढ़ेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो 1 से लेकर 3 तक ये स्टेप्स आप जस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। जबकि 4th स्टेप आप उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो
ऑप्टिमल سولوشن ہے وہ آپ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ڈائنامک پروگرامنگ کا فرسٹ جو اسٹیپ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی ہے کہ نہیں. کیریکٹرائز دا سولوشن آف این آپٹیمل سولوشن. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں سے آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی، میں اس کو کہوں گا OSP، آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی اس میں سے ہے کہ نہیں. آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی کیا ہے کہ آپ کے پاس کسی پرابلم کا جو آپٹیمل سولوشن ہے اٹ ڈیپینڈز اپان دا آپٹیمل سولوشن آف دا سب پرابلمس. ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھیں گے کہ جو آپ کا اوور آل پرابلم ہے اس کا آپ نے آپٹیمل سولوشن نکالنا ہے. تو یہ آپٹیمل سولوشن ڈیپینڈ کرتا ہے سب پرابلمس کے آپٹیمل سولوشن نکالنے پہ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پورا کا پورا سسٹم ٹھیک کرنا ہے یا پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ آپ نے انہینس کرنا ہے تو آپ انڈیویجول جو آپ کے کمپوننٹس ہے، پارٹس ہے، اس کو آپ انہینس کر لیں تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ انہینس ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ لینا ہے ڈائنامک پروگرامنگ کے آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی ہے اس میں کہ نہیں. اگر آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی اور اوور لیپنگ پراپرٹی اس میں ہے تو آپ ڈائنامک پروگرامنگ اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس کیا ہے، ریکرسیولی ڈیفائن دا ویلیو آف این آپٹیمل سولوشن. تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے آپٹیمل سولوشن. تو اس کو میں کہوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپٹیمائزیشن دیکھ لینی ہے کہ آپ منیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہے یا میکسیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہے. تو یہ ڈیسیجن کرنا کہ آپ منیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہے. یہ پرابلم ڈائنامک پروگرامنگ یہ منیمم ویلیو کے لیے ہے یا میکسیمائزیشن پرابلم ہے یا منیمائزیشن پرابلم ہے. اس طرح اس کے لیے آپ کیا کر دیں، ریکرنس ڈیفائن کر لیں. ٹھیک ہے، کہ کون سی ویلیو میں آپ انٹرسٹڈ ہے، منیمائزیشن میں یا میکسیمائزیشن میں. اس کے بعد کیا ہے، کمپیوٹ دا ویلیو آف این آپٹیمل سولوشن. آپ آپٹیمل سولوشن کی ویلیو کمپیوٹ کر لیں ان اے باٹم اپ فیشن. باٹم اپ فیشن کیا ہے کہ سب پرابلمس کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور پورے کے پورے پرابلم کو جو ہے اس کا سولوشن آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کے پاس ویلیو کمپیوٹ ہوگی تو وہ ویلیو باٹم اپ فیشن میں ہوگی. آپٹیمل ویلیو آپ کمپیوٹ کر لیں. اور ایک ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹ کرنا، ایک ہے کمپیوٹ، دوسرا ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹ. آگے پرابلم آئیں گے لانگیسٹ کامن سب سیکوینس. سے فار ایگزامپل لانگیسٹ کامن سب سیکوینس فی الحال کیا ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں کہ لانگیسٹ کامن سب سیکوینس کیا ہے. اس کی سے فار ایگزامپل ویلیو میرے پاس آتی ہے کہ جو میرے پاس لانگیسٹ کامن سب سیکوینس ہے اس کی ویلیو ہے 3. تو یہ ادھر تک ہمارے پاس ہو گیا تھرڈ اسٹیپ، کمپیوٹ دا ویلیو آف این آپٹیمل سولوشن. اب وہ آپٹیمل سولوشن کون سا ہے تو وہ آپ نے کنسٹرکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، 1 سے لے کر تھرڈ اسٹیپ تک، خصوصاً تھرڈ اسٹیپ میں آپ کچھ ایکسٹرا ٹیبلز اپنے پاس مینٹین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان ایکسٹرا ٹیبل سے آپ نے پھر آپٹیمل سولوشن جو ہے وہ نکالنا ہے، کنسٹرکٹ کرنا ہے. تو لانگیسٹ کامن سب سیکوینس ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس لانگیسٹ کامن سب سیکوینس ہے 3. اب وہ لانگیسٹ کامن سب سیکوینس کیا ہے، سے فار ایگزامپل میں کہوں کہ وہ ASD ہے. ASD تو یہ الفابیٹس ہے، یہ 3 الفابیٹس پہ مشتمل ہے ASD. تو یہ 3 اس کی ویلیو ہے، کمپیوٹ دا ویلیو آف این آپٹیمل سولوشن. اور یہ اس کا جو ہے کنسٹرکٹ ہے سولوشن، آپٹیمل سولوشن ہے. آپٹیمل سولوشن ASD ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 3 ہے. تو یہ ہمارے پاس ویلیو ہو گئی 3 اور آپٹیمل سولوشن ہمارے پاس ASD ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہے کہ ویلیو کیا ہے اور کنسٹرکٹ کیا ہے، تو یہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 1 to 3 فارم دا بیسز آف ڈائنامک پروگرامنگ سولوشن ٹو اے پرابلم. 1 سے لے کر تھرڈ اسٹیپ تک ہمارے پاس بیس ہے. تھرڈ اسٹیپ میں ہم ویلیو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایکچوئل جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ کنسٹرکٹ نہیں کرتے. تو یو کین اومٹ. اسٹیپ نمبر 4 کین بی اومیٹڈ اف اونلی دا ویلیو آف این آپٹیمل سولوشن از ریکوائرڈ. اگر آپ کے پاس صرف ویلیو ریکوائرڈ ہو کہ لانگیسٹ کامن سب سیکوینس اس میں سے کتنا ہے تو آپ 3 کہہ دیں، 5 کہہ لیں، 4 کہہ لیں، جو بھی ویلیو آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہو گئی ویلیو. لیکن اگر آپ نے آپٹیمل سولوشن کنسٹرکٹ کرنا ہے تب آپ نے 4تھ اسٹیپ پہ جانا ہے. اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یو کین اومٹ دا 4th اسٹیپ اف اونلی دا ویلیو آف این آپٹیمل سولوشن از ریکوائرڈ.
when we do perform step number 4, جب ہم step number 4 perform کرتے ہیں, we sometime maintain additional information, تو ہم کچھ additional information جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں, اور یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہم اسٹیپ نمبر 3 میں جو ہم ٹیبل فارم میں ویلیوز سیو کر لیتے ہیں, تو یہی وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے. ڈیورنگ دا کمپیوٹیشن ان اسٹیپ نمبر 3, اسٹیپ نمبر 3 کے دوران جب ہم جو ایڈیشنل انفارمیشن ہم سیو کر لیتے ہیں, جو ٹیبل ہم اپنے پاس مینٹین کر لیتے ہیں, اس سے ہم پھر 4th نمبر اسٹیپ میں وہ آپٹیمل سولوشن کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹو ایز دا کنسٹرکشن آف ان آپٹیمل سولوشن ان اسٹیپ نمبر 4. اور اسٹیپ نمبر 3 میں ہم ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور اسٹیپ نمبر 4 میں ایکچوئل جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی دیکھنی ہے اور اوور لیپنگ پراپرٹی دیکھنی ہے. اس کے بعد یہ ڈیسیجن کرنا ہے ریکرسیو یا ریکرنس ریلیشن کے منیمائزیشن کے لیے کر رہے ہیں یا میکسیمائزیشن کے لیے کر رہے ہیں. پھر اپنے ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے, اس لاسٹ اسٹیپ میں جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ ٹرمینالوجیز ہے کہ انڈیپینڈنٹ پرابلمز ہمارے پاس کیا ہے. جب سب پرابلمز ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ریسورسز شیئر نہیں کرتے, مینز ایک سب پرابلم دوسرے سب پرابلم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ. دا سولوشن آف ون سب پرابلم ڈزنٹ افیکٹ دا سولوشن آف اندر پرابلم. جب ایک سب پرابلم کا سولوشن کسی دوسرے پرابلم کے سولوشن کو افیکٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ. ٹو سب پرابلمز آف دا سیم پرابلمز آر انڈیپینڈنٹ. ایک ہی پرابلم کے دو سب پرابلمز وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اف دے ڈو ناٹ شیئر ریسورسز. جب وہ آپس میں کچھ ریسورسز شیئر نہیں کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ. تو ڈیپینڈنٹ پرابلمز ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک ہی پرابلم کے جو سب پرابلمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز شیئر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈائنامک پروگرامنگ میں ہمارے پاس پرابلمز کیا ہے, کون سے پرابلمز کے لیے یوز کرتے ہیں, کون سی پراپرٹی ہے, ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ میں ہے. اوور لیپنگ سب پرابلمس کیا ہے, اوور لیپنگ سب پرابلمس ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ جو سب پرابلمس ہیں ان کو آپ بار بار کیا کر لیتے ہیں, سالو کر لیتے ہیں. وین ا ریکرسیو الگورتھم ریوزٹ دا سیم پرابلم اوور اینڈ اوور اگین وی سے دا آپٹیمائزیشن پرابلم ہیز اوور لیپنگ سب پرابلم. جب آپ کا جو پرابلم کا جو سولوشن ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے نکالنا ہے سب پرابلمس کے جو سولوشنز ہیں, سب پرابلمس. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اوور لیپنگ سب پرابلم. وین ا ریکرسیو الگورتھم ریوزٹ دا سیم پرابلم اوور اینڈ اوور اگین. جب ریکرسیو الگورتھم کو ایک ہی طرح کے پرابلمس بار بار حل کرنے ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں اوور لیپنگ سب پرابلمس. ٹھیک ہے, اوور لیپنگ سب پرابلم. وی سیڈ دیٹ آپٹیمائزیشن پرابلم ہیز اوور لیپنگ سب پرابلم. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے آپٹیمائزیشن پرابلم. یہ ہم نے بھی آلریڈی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ آپٹیمائزیشن میں ہم منیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہے تو منیمائزیشن, اگر میکسیمم ویلیو میں انٹرسٹڈ ہے تو میکسیمائزیشن پرابلم. ان سچ پرابلم دیئر کین بی مینی پاسبل سولوشن. مختلف قسم کے سولوشنز ہیں. میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ ایک دکاندار 10 روپے کماتا ہے, دوسرا 100 روپے کماتا ہے, تو کون سا آپٹیمل ہے, 100 والا آپٹیمل ہے. اگر اس میں سے کوئی تیسرا کماتا ہے 150 تو 150 والا آپٹیمل ہے. ٹھیک ہے, مینی پاسبل سولوشنز ہوتے ہیں. ایچ سولوشن ہیز اے ویلیو, ہر سولوشن کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اینڈ وی وش ٹو فائنڈ دا سولوشن ود آپٹیمل منیمم اور میکسیمم ویلیو. میکسیمائزیشن ہے یا منیمائزیشن ہے تو اس کو ہم آپٹیمائزیشن کہیں گے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ہے آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی. یہ پراپرٹی کیا ہے, یہ پراپرٹی ڈائنامک پروگرامنگ کے لیے ہے کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں آپ کے پاس اوور لیپنگ سب پرابلمس ہو اور آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی ہو. آپٹیمل سب اسٹرکچر جب آپ کے پاس کسی پرابلم کا جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپٹیمل سولوشنز آف دا سب پرابلم. مینز اگر آپ نے ایک سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, آلریڈی میں نے ایگزامپل دیا ہے, سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے یونٹس کو ٹھیک کر لو, پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں a problem exhibits optimal substructure property if an optimal solution to the problem contains within it optimal solutions to sub problems. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو پرابلم کا
آپٹیمل سلوشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سب پرابلمس کے آپٹیمل سلوشنس پہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیمل سب اسٹرکچر پراپرٹی. ہوپ ادھر تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر اس میں سے کوئی آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو آپ واٹس ایپ کے تھرو بھی جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا آپ مجھے ای میل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, یا ڈائریکٹلی میرے نمبر پہ بھی جو ہے وہ آپ کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر تک ہم سٹاپ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. اللہ حافظ.